بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج نماز ہے جمعہ کی۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کے صدقے میں مدد چاہتا ہوں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کی اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ خدا تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، خدا کو سب معلوم ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبیاں۔ اسی سے مدد مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ میرا پروردگار ہر بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے۔ یقیناً آسمانوں کے اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ ہے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے بام ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہتر اعمال کے مطابق دیں گے۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اس غلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اور ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اے نبی، ان سے کہو
اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، وہ یقین رکھیں ان کے رب کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، اور وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر جب تم اپنی ماں کے رحم میں تھے، لہٰذا اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے ہو کر بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کبھی نادانی کے باعث کوئی برائی کر بیٹھیں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں، پھر اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، مگر اللہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر سچے دل سے ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، مشکل حالات میں صبر کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ بے شک اللہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی بھی کفر کرے گا تو اس کے کفر کو وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے تو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف ناراضگی اور خسارے کا ہی باعث ہے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیکی عمل بھی کرے تو اللہ ایسے شخص کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جس کسی نے بھی خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت و قبول کر لی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہے ایمان والو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بڑا غنی اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہی چاہتا تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔